الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز صدر اجلاس، علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں، بھائیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، یہ بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ مدرسہ عربیہ اشرف العلوم کریم نگر سے 9 طلبہ نے اس سال حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، جن کی ابھی آپ کے سامنے دستار بندی ہوئی. ہم ان طلباء کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی اور مدرسے کے منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان حفاظ کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور رفعت کا ذریعہ بنائیں، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. ساتھ میں ہماری یہ بھی دعا ہے کہ جو بچے بھی کسی بھی مدرسے میں حفظ کے درجے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بسہولت ان کی تکمیل کے فیصلے فرمائیں. قرآن پاک سینے میں محفوظ ہو جائے اور یاد ہو جائے، اور اس طرح یاد ہو جائے کہ زبر زیر کی بھی غلطی نہ رہے، تمام متشابہات مستحضر ہو جائیں اور آدمی بس پڑھتا ہی چلا جائے
یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عظیم الشان نمونہ ہے، ورنہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس قرآن مقدس کا محافظ ہے۔ اسی نے اپنے ذمے میں لیا، لہذا یہ قرآن پاک جب تک اللہ کو منظور ہے باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں کتابیں باقی رہتی ہیں پریس کے ذریعے، کہ بھائی پریس چل رہے ہیں تو کتاب چھپ رہی، کتاب باقی رہتی ہے کاغذ کے ذریعے، کہ بھائی کاغذ ہے تو اس پہ کتاب لکھی جا رہی ہے، چھاپی جا رہی ہے۔ کتاب باقی رہتی ہے لکھنے والوں کے ذریعے، کہ بھائی لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو کمپیوٹر آپریٹر ٹائپ کر رہے ہیں تو کتابیں تیار ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر 1 منٹ کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ دنیا میں پابندی لگ جائے، کوئی کاغذ نہ بنائے، کاغذ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں، کوئی کتاب نہ چھاپے، کتاب چھاپنا جرم ہو جائے، کوئی ہاتھ سے نہ لکھے، کوئی کمپیوٹر میں ٹائپ نہ کرے، یہ سب بند ہو جائے، اور دنیا کی جو کتابیں موجود ہیں لکھی ہوئی چھپی ہوئی سب ختم کر دی جائیں، جلا دی جائیں، مٹا دی جائیں، تو بہت ممکن ہے کہ دنیا میں کتاب نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے، مگر اس وقت بھی اگر باقی رہے گا تو قرآن باقی رہے گا، کیونکہ قرآن کسی چھاپے خانے کا محتاج نہیں ہے، قرآن کسی کاغذ کا محتاج نہیں ہے، قرآن کسی لکھنے والے کے لکھنے کا محتاج نہیں ہے، قرآن سینے پہ نقش ہے، قرآن سینوں میں محفوظ ہے، یہ باقی رہا ہے، باقی رہے گا۔ اور جس سینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے منتخب کر لیا، کائنات میں وہ سینہ سب سے زیادہ قیمتی سینہ ہے، سب سے زیادہ بابرکت سینہ ہے، سب سے زیادہ پرعظمت وہ سینہ ہے جس سینے میں قرآن محفوظ۔ اس لیے یہ خوشی کا موقع ہے، یہ شکر کا موقع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کو یاد کرنے کا موقع ہے، جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس وقت ہم نے آپ کے سامنے اسی مناسبت سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دنیا میں حسد صرف دو باتوں میں ہو سکتا ہے. شارحین لکھتے ہیں کہ حسد کے ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے. حسد کے حقیقی معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمت چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. کسی کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، قریب کا دکاندار یہ تمنا کرے کہ اس کی دکان بند ہو جائے، چاہے میری دکان چلے یا نہ چلے، اس کی بند ہو جائے. کوئی آدمی بڑا طاقتور ہے، صحت مند ہے، دوسرا اسے دیکھ دیکھ کر جلتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بیمار پڑ جائے، چاہے میں صحت مند رہوں یا نہ رہوں، یہ ضرور بیمار پڑ جائے. کوئی کسی عہدے پہ پہنچ گیا تو دوسرے اسے دیکھ دیکھ کے کوڑ رہے ہیں اور یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ یہ عہدے سے ہٹ جائے، چاہے مجھے عہدہ ملے یا نہ ملے. یہ حسد کے حقیقی معنی ہے، یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفت ایسی ہے جو الحالقہ ہے، مونڈنے والی صفت ہے. اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے. آدمی کا دین صاف ہو جاتا ہے جس شخص کے دل میں حسد پیدا ہو جائے. اور حسد پیدا ہوتا ہے کینے کی وجہ سے. کسی آدمی سے خواہ آدمی دل میں قد بٹھا لیتا ہے، یہ ایسی نحوست ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی طرف نظر فرماتے ہیں اور سب کی بخشش کے فیصلے کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک، دوسرے مشاحن جس کے دل میں کینہ بیٹھا ہوا ہے. ایسی متبرک شب میں بھی، رات میں بھی ان لوگوں کا معاملہ پینڈنگ میں، ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اسے ہٹا کے الگ رکھو. اسی لیے قرآن پاک میں دعا تلقین کی گئی ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اے ہمارے رب ہماری بھی بخشش کر دیجئے اور ان بھائیوں کی بھی بخشش کر دیجئے جو ہم سے پہلے دنیا میں سے گزر چکے ایمان کے ساتھ، اور ہمارے دل میں کسی بھی مومن کی طرف سے کینہ مت رکھیے، دل صاف کر دیجئے. ربنا انک رؤوف رحیم.
اے ہمارے رب آپ بڑے ہی مہربان ہیں، بہت ہی نرمی کرنے والے ہیں۔ تو یہ کینہ، یہ حسد، یہ تو جائز نہیں کسی بھی حالت میں، یہ حسد کے حقیقی معنی ہے۔ آج دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، آپس میں انتشار ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دلوں میں حسد رواج پا رہا ہے۔ کسی کی ترقی پسند نہیں ہے، کسی کی تعریف پسند نہیں ہے، دلوں میں روگ لگ چکا ہے، اجتماعی زندگی تباہ ہے، کوئی دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اس سے بچنا ہے، یہ کسی حالت میں جائز نہیں۔ مگر حسد کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں، وہ مجازی معنی ہے۔ وہ معنی یہ ہے کہ کسی کی خوبی کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے، اس کی صحت اچھی ہے، خدا کرے میری بھی صحت اچھی ہو جائے، اس کی دکان اچھی چل رہی ہے، اللہ کرے کہ میری بھی چل پڑے، یہ بڑا نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اللہ کرے کہ مجھے بھی یہی توفیق مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں اردو میں رشک، اور عربی میں کہتے ہیں غبطہ۔ یہ حسد کے مجازی معنی ہیں، اور یہ درست اور جائز ہے، اور اچھے معاملات میں مستحب اور پسندیدہ ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھو، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کرو جو تم سے دین میں بڑھا ہوا ہے، تو تمہارے اندر بھی دینداری کا جذبہ بیدار ہوگا۔ تو خیر کے معاملے میں رشک کرنا یہ پسندیدہ ہے، یہی رشک یہاں حدیث میں مراد ہے کہ دو آدمی اس قابل ہیں جن کی حالت پر رشک آنا چاہیے، جن کی حالت کو خود اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کون ہے وہ دو خوش نصیب آدمی؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ المال فینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار۔ نمبر ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، سرمایہ دار ہے، غنی ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب وسعت ہے، مگر وہ اپنے مال کو دبا کے نہیں رکھتا، چھپا کے نہیں رکھتا، سیت کے نہیں رکھتا، بلکہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے، یہ آدمی قابل رشک ہے۔ یعنی اس طرح کا کوئی آدمی دیکھو جو خیر کے کام میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، تم بھی تمنا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دے کہ ہم بھی اسی طرح خرچ کریں۔ قابل رشک ہے، یہ چیز قابل تعریف ہے، قابل مدح ہے، یہ قابل تقلید ہے یہ آدمی جو اس طریقے پر مال کو خرچ کرتا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ان صحابہ کی تعریف فرمائی جنہوں نے خیر کے کاموں میں اپنا مال جی کھول کر کے خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان سمیت چندے میں پیش کیے، لاکھوں کا ہے وہ حساب، اور 1000 اشرفیاں لے کر کے آئے۔ اتنا بھاری تھا وہ تھیلا کہ اٹھ نہیں رہا تھا، اور لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ پیغمبر علیہ السلام ان اشرفیوں کو ہاتھ میں لیتے اور الٹتے پلٹتے، اور چہرے انور خوشی سے دمک رہا تھا، اور یوں فرما رہے تھے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے۔ پیغمبر نے اپنی رضا ظاہر فرمائی اور اللہ کی رضا طلب فرمائی۔ تو مال اچھی جگہ سے آئے، اچھی جگہ خرچ ہو، یہ آدمی کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب سمیٹنے کا ذریعہ ہے، قابل رشک۔ اس کے برخلاف مال ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، جمع کر کے رکھتا ہے، یا خرچ کرتا ہے تو غلط جگہ خرچ کرتا ہے، فضول خرچیوں میں، اسراف میں، واہی تباہی میں، فضولیات میں اپنا مال لگاتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے لعنت بن جائے گا، زحمت کا سبب بن جائے گا۔ تو حضور امت کو متنبہ فرما رہے ہیں، ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ خرچ کرتا ہے، صبح بھی، شام بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، وہ آدمی قابل رشک۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَيَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ آدمی بھی قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے، قابل قدر ہے، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ اس قرآن کو اختیار کرتا ہے، تلاوت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وعظ و نصیحت کے اعتبار سے، درس و تدریس کے اعتبار سے، سب چیزیں فیقوم بہ میں شامل ہیں۔ گویا جو قرآنی تعلیم و تدریس کے مشغلے میں لگا ہوا ہے، صبح بھی، شام بھی، دن میں بھی اور رات میں بھی، حضور فرما رہے ہیں یہ آدمی قابل رشک، قابل تعریف ہے۔ ایک دوسری روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھلائے۔ جو بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، جو اساتذہ قرآن سکھلا رہے ہیں، حضور کی طرف سے ان کو تمغہ ملا ہوا ہے، یہ خیر امت، تم میں سب سے اچھے لوگ۔ اور اس حدیث میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ قابل رشک۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ بہت سے نادان لوگ
قرآنی تعلیم کو ہلکا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض بے ادب قسم کے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کئی سال کی بات ہے، ایک صاحب ہمارے پاس آئے ایک کتاب لے کر اور کہنے لگے کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے، آپ اس پر ندائے شاہی میں تبصرہ کر دیجیے۔ تو ہم نے ان کی کتاب لے کر پڑھنی شروع کی۔ اتفاق سے وہ صفحہ نکلا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آج قوم کا لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ مدرسوں پر خرچ کر کے ضائع کیا جا رہا ہے، یہ لکھا تھا۔ گویا ان کے نزدیک تعلیم تو بس وہی ہے جو اسکولوں میں دی جائے، تعلیم تو بس وہی ہے جو کالجوں میں دی جائے، اور جو مدرسوں میں دی جا رہی ہے اس میں جو پیسہ لگ رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو میں نے کتاب بند کر کے ان کو دے دی کہ جی ہمارے ہاں اس پہ تبصرہ نہیں ہو سکتا، کہ آپ ہمارے خلاف لکھو اور ہم سے تبصرہ کراؤ۔ کہنے لگے آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ لکھ دیجئے۔ ہم نے کہا ہم ایسی کتاب پہ تبصرہ ہی نہیں کرتے کہ جس پہ اوپر ہمیں اعتراض ہو، ہم اس کی تشہیر کیوں کریں؟ ہم تو اسی کتاب پہ تبصرہ تعارف لکھتے ہیں جس کا دوسروں کو پڑھنا مفید سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے آپ بالکل ایک مائنڈ معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں ہم ایک ہی مائنڈ ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالت پر ترس آتا ہے کہ انہوں نے ہیرے موتیوں کی قدر و قیمت نہیں سمجھی، انہوں نے ایسا چشمہ لگایا جس کی وجہ سے کم قیمت کو بالا قیمت سمجھ لیا اور بالا قیمت کو بے حیثیت سمجھ لیا ہے۔ ہم کالجوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے بھی مخالف نہیں ہیں، آپ ضرور پڑھائیے۔ ہمارے معاشرے میں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، پائلٹوں کی بھی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ہر علم کا ایک مقام ہے۔ یہ دنیا کا علم ہے، دنیا تک محدود ہے۔ اس دنیا کے علم کی وجہ سے قبر کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس دنیا کے علم کی وجہ سے آخرت کے اندر میدان حشر میں کوئی مقام نہیں مل سکتا۔ یہی کے فائدے کے لیے یہی پڑھا ہے، یہی رہ جائے گا۔ مگر یہ جو قرآن کا علم ہے، احادیث شریفہ کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، جن سب کا جوڑ قرآن پاک سے ہے، یہ دنیا میں بھی ضروری ہے، قبر میں بھی مفید ہے، میدان حشر میں بھی کام آنے والا ہے۔ تو جس کا فائدہ دائمی ہو، جس کا فائدہ ہر عالم میں ہو، جس کے فائدے کی کوئی لمٹ متعین نہ ہو، اس کو کوئی کمتر کہتا ہے تو ہمیں اس کی حالت پہ ترس آتا ہے۔ یہ اس کی ناواقفیت ہے، یہ اس کی نادانی ہے۔ قیامت میں حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ ابھی مولانا سے آپ نے سنا ہے، صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف۔
شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے، یہ سوال اٹھایا کہ بھائی محنت تو بچے نے کی، تاج ان کو پہنایا جا رہا ہے، ماں باپ نے تھوڑی رٹا ہے، تو بچے رٹتے رہے۔ تو جواب دیا کہ ماں باپ نے رٹا تو نہیں ہے، لیکن ماں باپ نے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، ماں باپ نے ناگوار تبصروں کو برداشت کیا ہے، ماں باپ کو کڑوی کسیلی باتیں سننے کو ملی ہیں کہ اچھا تم نے اتنے ہونہار بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، اس کو تو فلاں انگلش میڈیم میں پہنچانا تھا، یہ تو ٹاپر ہوتا، یہ تو بڑا ذہین ہے۔ مگر وہ ماں باپ قرآن کی عظمت کی وجہ سے اپنی بات پر ڈٹے اور جمے رہے، اس کا بدلہ استاد کے ذریعے ملنے والا ہے۔ ہم سنایا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے رکن اعظم تھے، شاید بہت سے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے ان کے بیانات سنے ہوں، پرانے لوگوں نے۔ وہ بہت ہی چھوٹے خاندان کے، کمزور خاندان کے فرد تھے، یعنی پیچھے سے کوئی علماء کا خاندان نہیں تھا، نہ دنیاوی تعلیم تھی نہ دینی۔ ان کے والد وزیر خان بمبئی میں گھوڑا گاڑی چلایا کرتے تھے، جھوپڑ پٹی میں رہا کرتے تھے۔ مولانا کی عمر 6 سال کی ہوئی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ بالکل ان پڑھ تھی، مگر وہ قریب میں ایک عورت تھی مریم بھی، ان کے ہاں جایا کرتی تھی اور کچھ دین کی باتیں سنتی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ وہاں سے آئی اور مجھے لپٹایا اور یوں کہا کہ عمر تو حافظ بن جا، کیونکہ اگر تو حافظ بن گیا تو میرے سر پہ قیامت میں تاج رکھا جائے، تو حافظ بن جا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اماں میں تو اسکول میں پڑھتا ہوں، میں کیسے حافظ بنوں؟ کہ بس تو حافظ بن جا۔ خیر کچھ حالات ایسے بنے کہ بمبئی چھوڑ کے وہ اپنے وطن واپس آ گئی، گھٹامن پالن پور کے قریب۔ وہاں ایک مولانا تھے، ہمارے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، مولانا عبدالحفیظ بلند شہری۔ ان کے حوالے کر دیا کہ اسے پڑھاؤ۔ وہ بھی بیچارے غریب آدمی، وہ اپنے وطن واپس آنے لگے تو والدہ سے کہا کہ اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دو۔ والدہ نے قرض وغیرہ کرا کے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب بھیج دیا تو خاندان کے لوگ آئے اور کہا کہ اچھا تم نے عمر کو وہاں بھیج دیا، مدرسہ پڑھ کے کیا کرے گا؟ چٹائی پہ بیٹھے گا، مسجد کے لوٹا بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، یہاں رہتا تو ہم یوں پڑھاتے، فلاں اسکول میں پڑھاتے، یوں کرتے ہو تو بڑا ذہین ہے۔ یہ سب باتیں کرنی شروع۔ جب تک وہ وہاں تھے تو کچھ نہیں، جب بھیج دیا تو یہ شروع۔ مگر وہ ماں کیسی ایمانی جذبے والی تھی، سنتی رہی۔ جب زیادہ کہا تو جوش میں آ گئی اور کہنے لگی کیا دنیا لیے پھرتے ہو، ایک دن وہ آئے گا
کہ میرے پیارے عمر کے قدموں میں دنیا پڑی رہے۔ ایک دن وہ آئے، دنیا دیکھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ والدہ نے جو کہا وہ سچ ہو کے رہا۔ اللہ نے میرے لیے دنیا کے راستے اس طرح سے کھول دیے کہ مجھے خود کچھ محنت کرنی نہیں پڑی۔ ماں کی دعا لگی، دل کا جذبہ لگا، اور اس وقت تو حفظ نہیں ہوا، مگر 55 سال کی عمر میں مولانا نے حفظ کیا ماں کی آرزو پورا کرنے کے لیے۔ اور کہا کرتے تھے کہ لوگ بچپن میں حفظ کرتے ہیں، میں نے بچپن میں حفظ کیا ہے۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے قدر، یہ ہے عظمت۔ یہ عظمت ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے، ہم بھی ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، موقع ہو تو حافظ قرآن بنائیں، اور موقع ہو تو عالم دین بنائیں۔ یہ جذبہ اور ارادہ ہونا چاہیے۔ بے شک ہر آدمی کا قرآن حفظ کرنا ضروری نہیں ہے، مگر قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں، اتنا کہ آدمی قرآن پڑھ سکے، ناظرہ پڑھ سکے، اتنا علم ہر بچے ہر بچی کو ضرور ہونا چاہیے۔ نماز روزے کے ضروری مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، حلال حرام کے موٹے موٹے مسائل ہر مسلمان بچے بچی کو معلوم ہونے چاہیے۔ آج بڑے افسوس کی بات، بڑے بڑے لوگ پاکی ناپاکی کے مسئلوں کا پتہ نہیں، عورتیں جوان ہو جاتی ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کب غسل فرض ہوتا ہے، کب پاکی ہوتی ہے، کب ناپاکی ہوتی ہے۔ کبھی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر بھی نہیں پتہ رہتا۔ عام طور پر یہ مزاج بنا ہوا ہے، ناواقفیت کی وجہ سے، کہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو وہ تو پاک ہے، کہ گود میں بچہ ہے، اس نے پیشاب کر دیا تو جھٹک کے پھر لیے پھر رہی۔ حالانکہ سارے علماء متفق ہیں، پیشاب بچے کا ہو، بچی کا ہو، بڑے کا ہو، بڑی کا ہو، پیشاب تو ناپاک ہی ہے۔ جب تک کہ پاک نہ کیا جائے، نہ بدن پاک ہو سکتا ہے، نہ کپڑے پاک ہو سکتے ہیں۔ اور ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو بھی اپنے کپڑوں میں دیر تک ناپاک نہ رکھے۔ ناپاکی کا اثر آدمی کے ذہن پر پڑتا ہے، طبیعت پر پڑتا ہے۔ تو ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی گھر کے اندر رہنے والے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچی ضروری دینی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس کے لیے مکاتب کا نظام ہو، جگہ جگہ مکاتب قائم ہو، محلوں میں، بستی بستی میں، گلی گلی میں، تاکہ دور نہ جانا پڑے۔ بچیوں کی بھی تعلیم کا نظم ہو، بچوں کی بھی تعلیم کا نظم ہو۔ قرآن کی تعلیم کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی پونجی ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، انہیں معاف فرمائے۔ ہمارے معاشرے کی ہر سطح پر اصلاح فرمائے۔ اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ خیر. محترم حضرات، دعا سے قبل ناظم مدرسہ و صدر جمعیت العلماء مفتی محمد یونس القاسمی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اظہار تشکر فرمائیں، جن کی فکر و کوشش سے الحمدللہ آج ہمیں اجلاس نصیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جلسے کے انعقاد میں جن حضرات نے بھی